الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اعتکاف کی نیت فرما لیں جو بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی فرما لیں نویت سنت الاعتکاف حضرات عظیم محتشم نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا ذری سی بات ہے تھوڑی دھوپ تیز ہو یا گرمی ہو تو ہر بندہ چھاؤں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے سایہ دار جگہ مل جائے وہ کبھی درخت کے نیچے تو کبھی دیوار کی سائیڈ پر تو کبھی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر تھوڑا سا سایہ ہو تو وہاں پر جانے کی وہ کوشش کرتا ہے ابھی تو سورج کسی کو کوئی معلوم فگر نہیں ہے کہ کتنا دور ہے تو تب سوا میل کے فاصلے پر ہوگا اور پھر زمین بھی تانبے کی ہوگی ساری تو فرمایا کہ جو صرف عرش کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اب ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سائے کے نیچے میں جانے کی کوشش کرے گا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ تب بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں تین قسم کے لوگ تب بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں اب پہلا وہ خوش نصیب کون سا انسان ہے فرمایا پہلا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے
تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا نا میری سنت کو زندہ کرے گا. سنتیں بہت ساری ہیں, بہت ساری سنتیں ہیں. بیٹھ کر پانی پینا بھی سنت ہے, 3 سانس میں پانی پینا بھی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, سلام میں پہل کرنا بھی سنت ہے, بہت ساری سنتیں ہیں. فرمایا کہ میری جو سنت کو زندہ کرے گا وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تیسری بات بڑی خوبصورت ہے. اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کون کون سے لوگ ہوں گے. تیسرا فرمایا وہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. 3 قسم کے لوگ سمجھ آ گئی آپ کو. یہ 3 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جب کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, تب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. یہ 3 قسم کے لوگ تب بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے, دنیا کی پریشانی کو دور کرتا ہے, تو اللہ پاک اس کی آخرت کی پریشانی کو دور فرما دے گا. دنیا کی پریشانی معمولی سی تو دنیا کی پریشانی تلک الایام نداولها بین الناس, دن بدلتے رہتے ہیں, راتیں بدلتی رہتی ہیں, یہ وقت گزر ہی جاتا ہے. لیکن جو آخرت کی پریشانی ہے وہ بہت بڑی چیز. ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. آج کی گفتگو کے اندر ہم نے یہی غور کرنا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کبھی اپنے من کے اندر بھی جا کے سوچا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے فرصت ملے گی تو اپنے اندر بھی جان کر دیکھیں گے نا. حضرت عظیم متشم فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے. اور امام الانبیاء نبی پاک صاحب الاولاق سے افلاک کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ پاک اس کو 73 رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ پاک اس کو 73 رحمتیں عطا فرمائے گا, 73 نعمتیں عطا فرمائے گا. اور ایک نعمت ایسی ہوگی کہ دنیا میں سارا کچھ اس کے اندر ہی آ جائے گا. اب جو 72 بچیں گی ان سے آخرت میں اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا جو کسی کی پریشانی کو دور کرے. پھر تیسری حدیث سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, اللہ پاک اس بندے جنت اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. حکم فرما دیتا ہے کہ 3 خندقیں, 3 گڑھے بنا دو. مطلب کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف مسجد میں کیا تو اس بندے کو جنت اور جہنم کے درمیان میں اللہ کے حکم سے 3 گڑھے کھودے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گڑھے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فاصلہ فرمایا مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو اتنا فاصلہ ہے نا, اس سے زیادہ اس بندے کے لیے جو گڑھے خندق کھودی جاتی ہے اس کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ. اب یہ بات کرنے کے یہاں مقصد کیا ہے؟ کیونکہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا, اب فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پریشانی کے لیے وہ گھر سے نکلا کہ میں اپنے مسلمان کی پریشانی دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. یہ بات یہاں پر اس لیے میں نے بیان کی, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار اعتکاف کا بھی رمضان دور ابھی سے بات کیوں, میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا تھا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو جنت اور جہنم اس بندے کے درمیان ایک خندق نہیں 3 خندقیں اللہ پاک کے حکم سے کھودنے کا حکم دیا جائے گا. اب مفسرین فرماتے محدثین کو اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا مشرق اور مغرب کا فاصلہ تو کم ہے, اس خندق کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اس بندے کے لیے 3 خندقیں 3 گڑھے کھودے جائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا. یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی پریشانی کو دور کرنا, مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد کہ اگر کوئی کسی کی پریشانی کو, ہم تو کسی کی پریشانی دور کرنے کے تو دور کی بات ہے, ہم اسے الٹا اور پریشان کرتے ہیں. ہم
ہم اسے اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. محلے دار ہے تو وہ بھی ہم سے خفا ہے, اگر بھائی ہے تو وہ بھی ہم سے خفا ہے, اگر کوئی غریب رہنے کے لیے آ گیا تو وہ بھی ہم سے خفا ہے. ایسا نہ کریں, اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کسی کو تکلیف میں نہ دیا کریں. حضرات عظیم الشان, میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, گفتگو نکل گئی تھی. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے. اب اگر ہم سوچیں تو ہمارے نزدیک خوش نصیب انسان کون ہے؟ ہمارے نزدیک خوش نصیب کون ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہو, جس کے پاس اچھی گاڑی ہو, جس کے پاس اچھی نوکری ہو, وہ انسان خوش نصیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کا بنگلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ جس کی گاڑی بہت اچھی ہو سکتا ہے کہ جس کے آل و عیال بہت ہو سکتا ہے اس کی اولاد نہ فرمان یہی ہے نا, اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کی اولاد نہ فرمان ہو, تو پھر وہ بندہ خوش نصیب تو نہ ٹھہرایا نا جی, یا خوش نصیب ٹھہرائے گا وہ بندہ خوش نصیب تو نہ ٹھہرایا نا. پھر کس کو خوش نصیب کہیں گے؟ کیا جس کی سرکاری نوکری بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھی نوکری, پوسٹ اس کی بہت اچھی ہے, بچے بھی اس کی فرما بردار, سارا کچھ ہے, پھر بھی ہم اس کو خوش نصیب نہیں کہہ سکتے. کیا بتاؤ اس کے کچھ دنوں کے بعد نوکری چلی جائے, ایسا بھی تو ہے. تو پھر ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو پھر خوش نصیب قسم کے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. فرمایا قد افلح من تزکا, فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہی جس نے اپنا اندر پاک کر لیا, اندر صاف کر لیا. بظاہر تو میرے بھی بڑے پیارے کپڑے ہیں, بظاہر تو آپ بھی اپنے سوٹ میں وہ بال نہیں آنے دیتے, بٹ نہیں آنے دیتے, بڑی اچھی طرح پریس کرواتے ہیں, بڑے کچھ کرتے ہیں, لیکن اندر کا معاملہ کیا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے وہی لوگ خوش نصیب ہیں. پھر تھوڑا سا میں آگے گیا تو میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو حدیث پاک کے اندر 3 لوگوں کو خوش نصیب کہا گیا ہے. اب آپ نے بھی سوچنا میرا ساتھ دینا ہے کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں اس سے پہلے. اب حدیث کیا, میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ سرکار دو جہان نے فرمایا کہ قلب شاکر لسان ذاکر زوجۃ صالحۃ. فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 نشانیاں ہیں نا, 3 نشانیاں, وہ انسان دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے. آپ اگر کسی کے پاس جاتے, پیر صاحب کے پاس جاتے تو دعا کرواتے کہ دعا کیا کرے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے, میری اولاد اللہ مجھے عطا فرما دے, میری نیک اور صالح اولاد. یہ دعا کروائیں اچھی بات ہے, لیکن آخرت کی بھی دعا کروا دیا. جب بھی دعا کروائیں تو آخرت کی دعا کیا کروایا کریں, یا دعا کیا کرے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو میرے مصطفیٰ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں. اللہ پاک آپ کی دنیا بھی اچھی فرما دے گا, اللہ پاک آپ کی آخرت بھی اچھی فرما دے گا. لیکن اصل جو چیز میں آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لمبی امیدیں لگا لیں. اب میں ایک کی طرف آؤں گا الگ الگ کر کے, وہ یہ ہے کہ لمبی امیدیں باندھ لینا. اب لمبی امید کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا. لمبی امید وہ ہے کہ جو چیز ہماری پہنچ سے دور ہو ہم اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے اپنے قیمتی تر لمحات کو ضائع کر دینا, یہ لمبی امید. مجھے پتہ ہے میں ایک چیز حاصل ہی نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہے کہ میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا, پھر میں تگودو میں پڑھتا ہوں, اور جب میں تگودو میں پڑھتا ہوں تو پھر میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, کیونکہ میں نے مقصد بنا لیا ہوتا ہے میں نے یہ 3 قسم کی کوٹھی بنانی ہے. میں وہ نہیں دیکھتا حلال کا پیسہ یا حرام کا. ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مقصد وہ بنا لیتے, لمبی امیدیں جب ہماری وابستہ ہو جاتی ہیں نا, پھر ہمیں جو آخرت کی فکر ہے ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں قبر کی فکر نہیں رہتی, ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہتی. یقین کریں کچھ دن پہلے ایک بندے سے میرا ملنا ہوا. وہ بندہ مجھے کہتا ہے, میرے بچہ تھا, کہتا ہے جی میرے نانا کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے. میں بڑا ڈر گیا تھا اس بات سن کے. میں بچوں کو میں نے کہا بس کر دیں, آپ کی مہربانی, بس مجھ سے اور نہیں سنا چاہ رہا, غور سے سنیں کہ کس چیز کے لیے آپ نہ کیا لالچ کوٹھیاں, مکان, بنگلے, گاڑیاں, کوٹھیاں, کیا یار کبھی ادھر بھی آؤ, اپنی قبر کی طرف بھی تو آؤ نا, اس طرف یہ ضروری ہے, ضروری ہے تو گزر ہی رہی ہے. وہ کہتا ہے جی میرے نانا ابو کا انتقال
انتقال ہو گیا، وہ تھی ان کو ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور شوگر وغیرہ بھی تھی، ایک اور بھی ان کو بھی بیماری تھی، کینسر کی بیماری تھی۔ اب وہ آئی سی یو میں، وہ 4 دن پہلے انہوں نے وہ فوت ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کل کے ڈاکٹر بھی اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ بلند آواز سے آکے یا آمین، بلند آواز سے کہ یا آمین۔ اللہ پاک ڈاکٹروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پیسے کی لالچ میں نا خدا کی قسم وہ نچوڑ کے بندے کو رکھ دیتے ہیں۔ اچھے ڈاکٹر، میں نے پہلے شروع میں آپ کو بات کہی ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اب وہ 3 دن پہلے بندہ وینٹیلیٹر پر ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر نے بتایا نہیں ہے، کچھ معاملات ایسے، وہ بچہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا کہ نانا بو تھے میرے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ان کا قد تھا اور بڑی جسم اور جان، بڑے توانا تندرست توانا بندے تھے۔ وہ کہتے جی 3 دن تک تو وہ فوت ہو گئے، ہمیں جا کے چوتھے دن پتہ چلا کہ نانا بو ہمارے فوت ہو گئے۔ وہ کہتے جی ہم گئے تو انہوں نے سٹیچز لگائے ہوئے تھے، اب انہوں نے کوئی سرجری وغیرہ کی ہے تو جسم کے ٹوٹے وہ دوبارہ سٹیچ لگا کے سٹیچنگ کر کے ان کو جوڑ دیا، ٹانکے وغیرہ لگائے۔ اب جب یہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی لاش کا ذرا دھیان رکھنا تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ اب ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا، وہ گھر آ گئے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مرنے والا اللہ کے ہاں پاک اور صاف ہو کر جائے، تو اس کے لیے غسل دیا جاتا ہے۔ ہمارے پر یہ فرض ہے، یہ میت کے حقوق میں سے حق بھی ہے کہ اس کو پاک اور صاف غسل کفن دفن کر کے اچھے طریقے سے اس کو قبر میں اتارا جائے۔ وہ کہتے جی جب ہم بلائیے، ادھر کی بات یہ ہے، لاہور کی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہتے جی ہم نے 6 بندے بلائے، ہم نے جیسے غسل کے لیے میت کو نیچے اتارا تو اس کے جسم کے اعضاء کھل گئے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں میں وہ بندہ ہو گیا تھا۔ جو یہاں سے سٹیچز لگے تھے وہ بھی کھل گئے، یہ بھی الگ، یہ بھی الگ، وہ پورے کا پورا دڑ ہی الگ، یعنی کہ 6 بندے بھی ان کو غسل نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا بیٹا بس، اس سے پہلے کہ اور میں سے وہ کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ پھر اس بچے نے یہ بات مجھے حیران کی، انہوں نے کہا جی میرے نانا ابو کو زندگی میں کبھی ایک انجیکشن بھی نہیں لگا، وہ یعنی انجیکشن نہیں لگواتے تھے کبھی، لیکن آخر میں دیکھے ہوا کیا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے بندے انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا؟ وہ تو بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ابھی تو زندگی ہی کیا ہوا ہے، ابھی تو زندگی کون سے گزار لی ہے؟ نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی، موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ لیکن پتہ نہیں ہے کب آ جائیں گے، وقت مقرر۔ لمبے لمبے لوگ بیٹھے ہوئے لمبی لمبی امیدیں لگا کر۔ اب یہاں پر یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، امید وہ لگائیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو، میری آخرت کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں ایک شخص، علامہ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک شخص جس کو عمر 60 سال تھی، اب 60 سال اس بندے کی عمر ہے، وہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، کبھی کبھی چنجوڑا کرے ضمیر کو کہ یار میں ہوں کیا چیز۔ وہ بندہ ایسے بیٹھا ہوا، اس نے کہا اگر میں 60 سال میری عمر ہے تو یہ تو 21,500 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اگر میں ڈیلی کا ایک گناہ بھی کرتا ہوں تو یہ تو 21,500 گناہ بنتے ہیں۔ اگر میں ایک گناہ کروں، میں تو سارا دن ہی گناہ میں رہتا ہوں۔ یہ 60 سال کا اس نے اپنی زندگی کا جائزہ کیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا پھر اس کو یہ چیز ستانے لگی کہ میں رب کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ مجھے فکر ہے کہ میں اچھی گاڑی لے لوں، مجھے فکر ہے میں اچھا بنگلہ بنا لوں، مجھے فکر ہے میرا رہن سہن اچھا ہو جائے، لیکن مجھے فکر نہیں ہے تو قبر کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے تو کفن کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے تو دفن کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ جب گناہگاروں کا پسینہ اتنا بہ جائے گا تو ان کے منہ میں پسینہ جائے گا۔ اب جہنمیوں کو جب جہنم میں جانے کے لیے کیا دیا جائے گا، وہ اللہ سے پانی مانگیں گے کہ جب ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ جیسے ہی پانی پینے کی کوشش کریں گے ان کے حلق کو چیرتا ہوا پانی باہر چلا جائے گا۔ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ وہ بندہ اس فکر میں ایسے تڑپ کر مر گیا کہ میں اللہ رب العالمین کو کون سا منہ جا کے کبھی میں اور آپ اس بارے میں سوچے نا، کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک بادشاہ تھا، پہلے وہ ذرا بادشاہ سے پیچھے ہٹا، متقی اور پرہیزگار بن گیا، لیکن جب اس کو آرام اور آسائش آرام ہو گیا، دیکھو نا یار، میرے نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے کام فرمایا کرتے، خود اپنے ہاتھ سے کام، بکریوں کا دودھ نہیں دوتے تھے آپ، اپنے کپڑوں پہ پیمند نہیں لگاتے تھے، اپنے جوتوں کو خود اپنے ہاتھ سے نہیں سیتے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی باتیں بیان کی تھی، وہ امام الانبیاء علیہ السلام وہ خود اپنا کام کر رہے ہیں، اور آج ہمیں کام کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سا وہ
سمجھ نہیں یار مجھ سے تو کام نہیں ہوتا، مجھ سے تو کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے وہ بادشاہ نا، اب کیا ہوا جب اس کو اپنی آسائش والی زندگی یاد آئی، اس نے کہا اس نے دوبارہ محل میں واپس آ گیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، جب محل میں واپس آیا تو وہ بندوں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ آسائش آرائش وہ اس کو ملی، طرح طرح کے کھانے ملے، طرح طرح کی اس کو نعمتیں ملی، سارا کچھ۔ اس نے ایک دفعہ وزراء کو بلایا، اب جو بھی آئے اس کو وہ کھانا کھلائے، ہر کوئی اس سے بادشاہ سلامت کی تعریف کرے، بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں۔ محل بڑا خوبصورت بنایا ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں جتنی آسائش میں ہوں نا، خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں، میرا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی محل بنا۔ تم ایسا کرو، اچھے اچھے معمار ڈھونڈو، ترخان جسے کہتے ہیں ایسے ڈھونڈو، اور میں مزدور ڈھونڈ کر میں چاہتا ہوں کہ اچھے اچھے محلات سے اپنے بچوں کے لیے بھی بنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یاشی میں مصروف تھے، انہوں نے گانے باجے کا بھی اہتمام کیا تھا، تو بڑا کچھ وہ جو موسیقی کے معاملات سارے انہوں نے کیے، اور بڑا کچھ انہیں دنیا جو بھی تھا سارا کچھ کیا۔ ان کو طرح طرح کی ہر چیز لذت سے وہ بھول چکے تھے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اچانک یہ رات کا وقت تھا۔ یہ موقع زندگی میں کبھی کبھی، یہ بار بار نہیں موقع ملتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھا، کھانے پینے میں محفل لگی ہوئی ہے، ہجوم بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک غیب سے کسی نے آواز دی کہ بادشاہ تو اپنی موت کو بھول چکا ہے، تو اس چیز کو بنانے کا، محلات کا بنانے کا سوچ رہا ہے جس میں تو نے رہنا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ تو اللہ کی طرف رجوع کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ بادشاہ اچانک ہی کانپنا شروع ہوا۔ اب بادشاہ جب ڈرا تو اس نے کہا کہ جو آواز میں نے سنی ہے، مشیروں وزیروں تم نے بھی وہ آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے تو یہ آواز سنی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا جو بوجھ میں محسوس کر رہا ہوں تم لوگ بھی وہی بوجھ محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کون سا بوجھ؟ اس نے کہا میں اپنے دل پر بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات، برے دوست ہمیشہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سانپ سے تو ڈرتے ہیں، بچھو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن برے دوستوں سے نہیں بچتے۔ حالانکہ سانپ یا بچھو کو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن برے دوست ایمان کی خطرہ بھی لاحق انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جسم جان تو جائے گی اگر ظاہری طور پر بچھو یا سانپ نے ڈنگ مار دیا، لیکن برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے پشتی صاحب نے نصیحت اور حقائق کتاب کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکا تھا، کام کرنے کے لیے وہ آیا، اور کام کرنے کے لیے جب وہ گاؤں میں اس شہر میں آیا، اب وہاں پر جب وہ رہنے کے لیے آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کچھ برے دوستوں میں بیٹھ گیا، وہ اب بری صحبت میں وہ بندہ بیٹھ گیا۔ اب جب برے لوگوں میں وہ بیٹھا، اب بیٹھا تو بیٹھنا وہ جوئے جواری والے لوگ تھے۔ اب ہمیں بھی اس طرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا کن کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ کیسے کیسے محفلوں میں بیٹھتا ہے، مجھے یہ سوچنا چاہیے، پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں۔ پیر سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا کرتے کرتے اتفاق ایسا ہوا کہ اس طرح نہ کہ پورے محلے کے اندر نہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اب جب بدبو آئی وہاں سے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ فلاں گھر سے بدبو آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی اسمیل تھی۔ اب انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، پولیس والے نصیحت اور حقائق، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے اندر پیر صاحب نے فرماتے کہ اب اس بند وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ کمرے میں گئے تو جب کمرہ کھولا تو آگے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جسم آدھا گل اور سڑ چکا تھا جس کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی، اور کیڑے اس کے جسم پر رینگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، اب کئی لوگ وہاں پر یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پتہ چلا انہوں نے جیسے کر کے پتہ چلا کہ یار یہ یہاں پر جب آیا تھا کام کرنے کے لیے تو کچھ نوجوان نشی اور جواری لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ اب یہ نشہ کھیلتے کھیلتے جوئے میں اس نے پیسے جیتے، جب بہت سارا مال اس نے جیت لیا تو جن دوستوں سے پیسے ہارے تھے انہی نے اس کو قتل کر دیا، جن دوستوں سے وہ ہارا تھا اسی سے قتل کر دیا۔ اب خود دیکھے کہ انجام کیسا ہوا، اب جو تو کر کے اس کی لاش کو دفنایا جا کے۔
یہ ہے۔ اب بادشاہ کو اچانک بادشاہ نے کیا جب بادشاہ کو نظر آئے نا، بادشاہ نے کہا یا اللہ میں ان سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر تو زندگی ہے تو میں زندگی دوبارہ آ جاتا ہوں اس طرف کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اگر موت ہے تو الہ العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں یہ آسائش آرائش آسانی والی زندگی چھوڑتا ہوں، لیکن وقت قریب آ چکا تھا۔ اچانک بادشاہ کے منہ سے نکلا قسم سے موت، قسم سے موت، خدا کی قسم موت، خدا کی قسم موت۔ 3 دفعہ اس بادشاہ کے منہ سے یہ لفظ نکلا اور بادشاہ دنیا فانی سے کوچ گیا۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ پھر ہم نے کبھی محاسبہ، حضرت عمر فاروق پکے جنتی، بولے تو صحیح یار، اشرم پکے جن سرکار نے جنت کی دنیا میں، پھر بھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ رات کو بیٹھتے اپنے پاؤں پر درہ جسے کوڑا کہتے مارتے تھے اور کہتے تھے آج تو نے کیا عمل کیا، آج تو نے کیا عمل کیا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی جب میں ایسے رات ساری جب ہوتی نا، رات ہوتی تو کیا عام کیا کہتے ہیں؟ کل نماز پڑھ لوں گا، لیکن رابعہ بصری کا پس منظر اور ہے۔ آپ فرماتے اپنے جسم کو کہتی تو نے سونا ہی ہے کیا، عبادت کر، ہو سکتا ہے کہ تیری آج آخری رات ہو۔ ہم تو کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھ، ہو سکتا ہے تیری آخری نماز پڑھی جائے۔ یہاں پر رابعہ بصری کیا فرماتی جسم ایسا نہ کر، ہو سکتا ہے تجھے کیا ہو گیا، اللہ کی عبادت کر، ہو سکتا ہے تجھے کل کا دن نہ ملے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی، جب صبح ہوتی تو پھر فجر کی نماز ادا کرتی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر کہتی جسم تو نے آرام کر کے کرنا کیا ہے، تو نے سو کے کرنا کیا ہے، پھر اللہ کی عبادت کر، پھر اللہ کی عبادت کرتی۔ پھر جب رات ہوتی کہتے 50 سال تک رابعہ بصری بستر پر نہیں سوئی اور کبھی بھی تکیہ نہیں استعمال کیا۔ 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا محاسبہ بھی کیا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ اب وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ، قلب شاکر، لسان ذاکر، زوجۃ صالحۃ، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو خوش نصیب قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا قلب شاکر، کہ جن کا دل ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کس طرح؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء موجود ہیں، شاگرد سارے ہیں۔ ایک بندہ آ کر کہنے لگا غوث پاک، اے شاہ جیلاں، اے پیر پیراں، آپ کو پتہ ہے جو آپ کا مال لے کر بحری جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب چکا ہے، مال سمیت وہ غرق ہو چکا ہے، سمندر دوز ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ چپ ہو گئے، طلباء سارے بیٹھے تو انہوں نے کہا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ اتنے میں پھر کچھ وقت گزرا، ایک اور آیا بندہ، اس نے کہا جی وہ جو جہاز ڈوبا ہے وہ کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز صحیح سلامت طریقے سے مال لے کر سمندر کے کنارے پر پہنچا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ اب طلبہ نے کسی نے اٹھ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آنے والے نے یہ خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز سامان سمیت سمندر میں غرق ہو چکا ہے، آپ نے پھر بھی فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا جب اس نے یہ خبر دی کہ تمہارا بحری جہاز مال سمیت ڈوب چکا ہے، تو فرمایا فوراً میں نے اپنے دل کے اندر دیکھا، اپنے دل کے اندر غور کیا، کیا میرا اللہ پر توکل کمزور تو نہیں ہے؟ فرمایا جب میں نے دل پر غور کیا تو میں نے تب کہا کہ میرا توکل مضبوط ہے، الحمدللہ الحمدللہ، میرے دل نے الحمدللہ، میری زبان سے نکلا الحمدللہ۔ فرمایا جب آپ کو پتہ چلا کہ مال پہنچا آپ نے پھر بھی الحمدللہ فرمایا اس لیے الحمدللہ فرمایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا مال جہاز لے کر صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، تو فرمایا میں نے پھر اپنے دل کی طرف غور کیا کہ مال کے محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا، لیکن جب میں نے دل کی طرف غور کیا تو میرا دل اسی طرح تھا، خدا کی یاد میں ہی تھا۔ فرمایا لسان ذاکر، ہر وقت انسان کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ یہاں پر کئی لوگ ہوں گے، ارب پتی، کروڑ پتی، کروڑوں جو بھی ہے معاملات دنیا میں ہیں، کروڑ پتی پہ کے پاس بھی جاؤ نا، یار تیرا کیا حال ہے؟ نہیں یار بس آفت صاحب پوچھو ہی نا، علامہ صاحب پوچھو ہی نا، قاری صاحب پوچھو ہی نا، بھائی جان میرا حال ہے، مینوں پتہ ہے میں کیڑے حال سے جی رہا ہوں، سب کچھ ہے، پھر بھی نہ شکری ہے۔ ہلکا سا سر میں درد ہوا پورے محلے کو بتا دیا کہ میرے سر میں درد، حالانکہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے یار کسی کو بتانا کہ میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میری بازو میں نہیں ہے، ہاں کوئی پوچھے تو بتا دینے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر منظر کیا تھا؟ یہاں منظر اور ہی تھا، نہیں جی بتانا نہیں۔ یہاں کیا فرمایا لسان ذاکر، کہ جن کی زبان ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے وہی لوگ کامیاب ترین ہیں۔
اور آخری بات کہہ کہ کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے 10 منٹ کے اندر اس کو ختم کرنا ہے، فرمایا تیسری بات فرمایا زوجۃ صالحۃ، کہ جس کی بیوی نیک ہے وہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ زوجۃ صالحۃ، اب اس کی تفصیل میں پھر اگر جاؤں تو وقت اور مجھے درکار درکار ہے۔ فرمایا وہ خوش نصیب انسان کہ جس کا دل شکر کرنے والا ہو، زبان ذکر کرنے والی ہو، اور حدیث کے لفظ فرمایا زوجۃ صالحۃ، وہ بھی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی بیوی نیک ہو۔ اب آئیں چلتے ہیں جناب جابر کی طرف۔ حضرت جابر آئے، سرکار کے غزوہ خندق کا مقام تھا، اب سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میں کہتا ہوں بیوی نیک ہو تو خوش نصیب انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیں اس مثال سے ملاحظہ کریں۔ غزوہ خندق کا مقام ہے، سرکار کے پیٹ مبارک پر شکم اطہر پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے کہا جی اللہ کے نبی دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر ہے۔ سرکار نے جب اپنا قمیض مبارک اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، پاس ہی جابر کھڑے تھے، جابر سے برداشت نہیں ہوا، جناب جابر گھر میں آ گئے۔ جناب جابر گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا، بیوی بھی پھر نیک بیوی تھی نا، زوجۃ صالحۃ، کہا کہ میں نے سرکار دو جہاں کی جو حالت دیکھی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے نہیں برداشت، تم ہے گھر میں؟ اس نے کہا جی گھر میں فاقے چل رہے ہیں کب سے۔ آپ پڑھ کے تو تاریخ دیکھیں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، صحابہ کے کتنے چولہا نہیں جلتا تھا، ہمیں تو ایک وقت میں 3 روٹیوں میں سے 2 مل جائے ہم پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں، پانی ٹھنڈا نہ ملے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا نہ ملے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں۔ حالانکہ نہیں، فرمایا کئی دنوں سے چولہا جلا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جابر لیکن اگر تو، اس نے کہا نہیں جی میں نے سرکار دو جہاں کی جو کیفیت دیکھی ہے میری آنکھوں میں یہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں سرکار کی دعوت کروں۔ اس نے کہا ایک ہے یہ سامنے بکری کا بچہ، یہ بکری باندھی ہوئی ہے، ایسا کرو کہ اسی کو ذبح کر ڈالو۔ اب بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ اب بکری کو جب ذبح کیا، اتنے میں نا جناب جابر چلے گئے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی غزوہ خندق ہو رہی تھی، خندق والے کھود رہے تھے۔ اللہ کے نبی میں آپ سے سیکرٹ بات کرنا چاہتا ہوں، راز والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر بتاؤ کیا بات ہے، میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جابر بتاؤ۔ اب جیسے ہی سرکار کے قریب ہے جناب جابر اور کان میں کہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے دعوت کی ہے، 10 بندوں کا انتظام ہو سکتا ہے تو آپ کی مہربانی، آپ 10 بندوں لے کر میرے گھر میں تشریف لے آئیں۔ سرکار نے فرمایا او سارے سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سننے والے سارے سنو۔ جناب جابر نے ایسے نگاہ اٹھائی، 1800 صحابہ موجود۔ سرکار نے فرمایا جابر کہہ رہے کہ آج ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ جناب جابر بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ذرا، میں تو عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری ذبح کی ہے، اب 1800 کہاں پر، 10 کہاں پر؟ بڑے پریشان گھر میں گئے۔ جب زوجہ کو دیکھا، زوجہ نے جب حالت دیکھی تو کہا کہ کیا ہوا، تم جب گئے تھے تو بڑے خوش ہو کر گئے ہو، کیا سرکار نے دعوت سے انکار کر دیا؟ کہا جی سرکار نے دعوت سے انکار تو نہیں کیا، لیکن میں نے سرکار کے کان میں عرض کیا کہ 10 بندوں کا کھانا ہے، سرکار نے 1800 کو دعوت دے دی۔ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت، تم نے کس کو بلایا ہے؟ کہا جی میں نے سرکار کو بلایا۔ فرمایا سرکار نے کس کو بلایا؟ فرمایا سرکار نے بلایا 1800 کو۔ فرمایا تم نے سرکار کے رزق کا اہتمام کیا، اب سرکار جانے اور 1800 بندہ جانے کے رزق آنا کہاں سے؟ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت جابر نہیں ہے۔ جابر نے کیسے سکتا ہے؟ فرمایا سرکار نے تمہیں بلایا، تمہیں پریشان ہونے کی۔ اب ایک اور واقعہ اس پر آتا ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو کیونکہ ان کی زوجہ کو پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی سرکار نے ہماری مدد فرمائی تھی۔ وہ کیسے کہ جناب جابر، چلو بات آگے میں بیان کر دیتا ہوں۔ جناب جابر کے جو والد صاحب تھے ان پر قرضہ بہت زیادہ تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اب ظاہر بات والد صاحب جائیں تو بچے کے پر آتا ہے کہ وہ قرضہ لٹائیں۔ اب قرضے مانگنے والے بہت سارے لوگ آ گئے۔ اب جناب جابر بڑے پریشان کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگ رہے، وہ کافی لاکھوں کے حساب سے، یعنی درم و دینار کا قرضہ تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا جابر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھجوریں ہیں۔ انہوں نے کہا جی انہیں جی کھجوریں ہیں گیاں تھوڑی سی۔ فرمایا بس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آتا ہوں۔ ادھر سے جناب عمر فاروق جب گئے، کہا جی سرکار دو جہاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی جناب آئے تھے جابر اور ان کے والد صاحب کا معاملہ تو وہ فوت ہو گئے، تو یہ قرضے کے لیے وہ صحابی نے آ کے جناب جابر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے قرضہ چکانا ہے، تو سرکار نے جناب جابر کا قرضہ اتارنے کے لیے گئے ہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ آج جابر کا سارا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہوا کہ سرکار تشریف، سرکار نے فرمایا کھجورے، اتنی سی کھجورے تھی، ایسے اشارہ فرمایا حدیث کے لفظ، سرکار نے فرمایا کھجورے لے آؤ، ادھر کپڑا ڈال، سرکار نے فرمایا دے جاؤ جتنا بھی آتا ہے سارا کچھ دے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے کر وہ جس طرح میں نے قرضہ اتارا، بعد میں دیکھا کھجورے ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔
یہ منظر سارا جناب جابر کو بھی پتا تھا، ان کی زوجہ کو بھی پتا تھا۔ اب ہوا کس طرح، اب ادھر سے سرکار دو جہاں تشریف لے کر آگے، میرا وجدان کہتا ہے اب وہ غریب سے بندے تھے جناب جابر صاحب، وہ انہوں نے کوئی ملات تو بنائے نہیں تھے، اب مکان تو چھوٹا تھا 10 بندوں کے لیے، اب 1800 بندہ کیسے آ گیا، 1800 بندہ کیسے؟ میرا وجدان، میری کیفیت، میرا یقین، میرا اعتماد، میرا وجدان، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس طرف سرکار نے نگاہ فرمائی ہوگی دیوار پیچھے ہو گئی ہوگی، اس طرف میرے مصطفیٰ نے نگاہ فرمائی ہوگی دیوار یہ بھی سڑک کے پیچھے ہو گئی ہوئی، اس طرف بھی سرکار نے نگاہ فرمائی ہوگی تو یہ بھی دیوار پیچھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 1800 کے 1800 آ جاؤ۔ اب کیا فرمایا، جابر لے آؤ میرے پاس۔ اب جب کھانا لائے گا سرکار نے عطا فرمایا، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے اندر نہیں دیکھنا، ایسا کرو کہ روٹیاں پکائی جاؤ، سالن دے جاؤ، کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، یعنی میں نے اپنے انداز میں آتا تو مجھے ٹائم اور چاہیے تھا۔ فرمایا کہ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سرکار تشریف فرمایا سائڈ پر ہو گئے، اب صحابہ آ رہے ٹولیوں کی صورت میں کھانا کھا کے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب 1800 صحابہ نے کھانا کھا لیا، میرے مصطفیٰ نے ایسے بلا تمثیل عرض کروں، ایسے پیچھے ہوئے سرکار ایسے فرمایا جابر مجھے پتا چلا تیرے 2 بچے بھی ہیں۔ فرمایا جابر میں نے سنا کہ تیرے 2 بچے بھی ہیں، تو میری عادت ہے میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں ایک طرف دائیں طرف امام حسن ہوتے ہیں، بائیں طرف امام حسین ہوتے ہیں، اگر آج امام حسن حسین نہیں تو جابر تیرے دونوں بچے ہی صحیح، تیرے دونوں بچے ہی صحیح، میں کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ جناب جابر نے کہا جی وہ جب دیکھا تو بچے نہیں تھے، کہا جی بچے تو کھیلنے کے لیے گئے۔ فرمایا نہیں، میں نے بھی تب تک کھانا نہیں کھانا جب تک جابر تیرے دونوں بچے نہ بیچ میں آ جائیں۔ اب جناب جابر کو پتہ نہیں تھا کہ منظر پیچھے کیا ہوا۔ جناب جابر گئے کچن میں تو بیوی کو کہا کہ وہ بچے سرکار نے فرما دیا جب تک کھانا میں تب تک تناول نہیں فرماؤں گا جب تک بچے دونوں نہیں کھائیں گے۔ جو بیوی رونا شروع ہو گئی، بیوی رونا شروع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ کہا رو کیوں رہی ہو، کہا میرے ساتھ آؤ، ذرا سائڈ پر لے کر گئے تو دونوں بچوں کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب دونوں بچوں کی لاش پڑی تھی جناب جعفر بھی ذرا تھوڑے سے فرمایا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، بتایا کہ زوجۃ صالحۃ، میں نے جو حدیث کا لفظ پڑھا ہے زوجۃ صالحۃ، نیک بیوی بھی نیک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے نہیں کہ میرے آج سرکار دو جہاں تشریف لا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا محلہ ہے، اگر میں روتی چلاتی تو انہوں نے میں نے مارنے تھے، ساری زندگی ہمیں تانے دے دے کے مارنے تھے کہ ان کے نبی ان کے گھر میں اور مردہ کر کے چلے گئے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، بچے مردہ پتہ بھی نہیں چلا۔ اب یہ بات ہوئی، اتنے میں جناب جابر اپنی بیوی کو لے کر آ جائے۔ فرمایا پھر اندر ایک اور بات کہی، کہا تو نے اچھا کیا ہے، میں تجھے ساری زندگی کے حق معاف کرتا ہوں کہ تو آج بولی نہیں ہے، تو جتنی بھی زندگی کے سارے میرے حقوق ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو نے آج صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اچھا کیا تو نے۔ دونوں چلے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہو گیا۔ سرکار فرمایا بس یار کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا ہوا، فرمایا میرے دونوں بچے۔ سرکار پاس کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، دونوں کھڑے ہو گئے۔ ادھر جناب عیسیٰ اور جناب عیسیٰ جن کو زندہ کرتے تھے تو وہ 3 یا 5 دن کے بعد دوبارہ مر جاتے تھے۔ جناب عیسیٰ جن کو زندہ کرتے تھے نا وہ کچھ دنوں کے بعد، لیکن ادھر منظر اور تھا، اگر بکری کو ہاتھ لگائیں تو کب تک وہ دودھ دیتی ہے، وہ ام معبد والا واقعہ، ام معبد والا۔ پھر عثمان کی کھجوروں کو دیکھیں تو وہ کھجوریں کب تک چلتی رہتی ہیں، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی نشان۔ سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ دونوں، اللہ کے حکم سے دونوں کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں کھڑے ہو پاس بیٹھے اور میرے مصطفیٰ نے کھانا فرمایا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد اب بچے تھے، بچوں کا کچھ اور انہوں نے کہا جی ساڑھے کو بکری ہک کے گئی سی، وہ بھی تسی ذبح کر دیتی ہے۔ فرمایا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو۔ یار آپ کی یہ سبحان اللہ مجھے یاد ہے کہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ کیا بچوں نے کہا ہم تو زندہ ہو گئے، بکری کو بھی زندہ کرو، تا ابد یہ گھر ہمارا پائندہ تا پندہ کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر جتنی بھی ہڈیاں سب کو اکٹھی کی جائے۔ اب جتنی بھی ہڈیاں ساری اکٹھی کی گئی، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، بکری بھی زندہ ہو گئی، بکری بھی زندہ ہو گئی، بکری بھی زندہ ہو گئی۔ قلب شاکر، لسان ذاکر، زوجۃ صالحۃ۔ ہمیں بھی اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔